اما بعد، صدر محترم، حاضرین جلسہ، میرا موضوع سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا سن 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے، تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل، ابتلاء و آزمائش کی داستانہ سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حد پر جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریخ قلفیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا، آگے انہیں کو غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کی افریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کی وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی ٹوٹ چکا داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کی جلتی مکانات، بجنور کی دلخراش چیخیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، امام الہند ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیواری کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے محمد علی چور کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء جدوجہد اور قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند کی تحریک آزادی کا، یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ جو تم لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور طریقہ کس نے سجایا؟ ہماری ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی مسجدیں
जिन की बदौलत तारीख ने तुमको जाना है, यही मुसलमान जिनकी वजह से तुम मशहूर हुए, तुम हिंदुस्तान के दोस्त कब से बन गए? तुम तो गांधी के कातिल हो, जमहूरियत के कातिल हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के इस घर में आग लगाने वाले हो। मुसलमानों, ये मुफ्ती दफ्तर का परस्त तुम्हारे दीन को खत्म करने की बातें करते हैं, तुमको पाकिस्तान भेजने की बातें करते हैं। जरा इनको बता दो कि यहाँ के जर्रे जर्रे पर तुम्हारी पेशानियों के निशान है, यहाँ की चप्पे चप्पे पर तुम्हारी कदमों की छाप है। ये गंगा जमुना तुम्हारी पाकीज़गी की गवाह है, उलुल आज़मी और जाबाजी की गवाह है। ये देश तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारी ही रगा में इसी का खून है, यहीं की सरजमीं से तुम उठे हो। बिरादरान मिल्लत, आज जो कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और इनके खिलाफ बुग़्ज़ व अनाद की जो आंधियां चल रही है, नफरत और अदावत, ताअस्सुब और जानिबदारी, फितना फसाद का जो सैलाब आया है, ये शिर्क व कुफ्र की इस शिद्दत की वजह से है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये मुशरिकीन चाहते हैं कि अल्लाह के अपने नूर को फूंकों से बुझा दे। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, ख्वाह ये कुफ्फार इसको नापसंद करे। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा, वमा अलैना इल्ला। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.